جس پر 15 نومبر 2020 کو خادم حسین رضوی کی سربراہی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے خلاف دھرنا دیا گیا۔ اس وقت آپ علیہ رحمہ شدید علیل تھے، لیکن ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی علالت نے بھی آپ کے حوصلے پست نہ کیے۔ آپ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کرے اور فرانس کا سفیر ملک بدر کرے۔ 16 نومبر کو حکومت اور تحریک کے بیچ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا معاہدہ طے پایا اور تحریک لبیک کی جانب سے دھرنا ختم کیا گیا۔ 19 نومبر کو حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی علالت کے سبب دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہر غیرت مند مسلمان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا نقصان، اور یقیناً آپ کے وصال پر اہل کفار کے گھروں میں جشن کا سما ہوگا، کیونکہ وہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر اسلام کے خلاف جو محاذ تیار کر رہے تھے، اس محاذ کے سامنے خادم حسین رضوی ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند تھے۔ آپ کی وفات کے فوراً بعد ہی صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ارکان شورا کے فیصلے پر آپ کے بڑے صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو تحریک کا امیر منتخب کر دیا گیا۔ اپنے کارکنان سے بحیثیت امیر تحریک پہلا خطبہ فرماتے وقت آپ نے اپنے بابا جان کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عہد کیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ زندگی کے کسی بھی شعبے کو خالی نہیں چھوڑیں گے، ہر طرف جائیں گے، اسی ملک میں رہیں گے، یہی ناموس رسالت کی پہرے داری کریں گے، یہی ختم نبوت کی پاسبانی کریں گے، اور اسی ملک میں حضور کے دین کو غالب کریں گے۔ اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہم اپنے قائد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے۔ والد کا غم تو آپ کی آنکھوں سے چھلک ہی رہا تھا، لیکن آپ کے الفاظ آپ کے دل میں موجود غم امت کی عکاسی بھی کر رہے تھے۔ حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہلم کے بعد فرانسیسی سفیر والے معاملے پر ایک بار پھر سے آواز اٹھائی گئی، مگر یورپی دباؤ کی وجہ سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ پھر جب تحریک لبیک کی جانب سے حکومت کو دھرنے کی وارننگ دی گئی تو حکومت کی طرف سے امیر تحریک حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو بنا کسی جرم کے رمضان سے ایک دن قبل ہی گرفتار کر لیا گیا، جس کا مقصد صاف ظاہر تھا کہ حکومت نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اپنے قائد کی بے بنیاد گرفتاری اور فرانسیسی سفیر کے معاملے پر حکومت کی طرف سے کی جانے والی عہد شکنی پر پورے ملک میں احتجاج شروع کیا گیا، اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے تحریک کے کارکنان پر پھر سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ روزے کی حالت میں کارکنان پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، ہزاروں شیل مارے گئے۔ اس دھرنے میں 26 شہادتیں ہوئیں، جید علماء کرام سمیت پوری قیادت اور سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ اس لیے نہیں رک رہا تھا کیونکہ حکومت کی طرف سے ملنے والی ساری آفرز کو امیر تحریک جیل میں ہی ٹھکراتے جا رہے تھے۔ آپ کا ایک ہی مطالبہ تھا، فرانسی سفیر کی ملک بدری۔ حکومت پاکستان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، آپ پر جیل میں تشدد بھی کیا گیا کہ آپ اس ڈیل پر رضامند ہو جائیں، لیکن آپ کے حوصلے جیل میں بھی چٹانوں کی طرح بلند تھے، اور کارکنان بھی عشق مصطفیٰ میں شہادت کے جام نوش کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ سعد حسین رضوی کو ڈیل پر راضی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حکومت کے پاس آپ کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں تھا جو وہ عدالت میں پیش کر کے آپ کو مجرم ثابت کرتے۔ بالآخر معاملہ اس بات پر طے ہوا کہ دھرنا ختم کر دیں، ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ سفیر والے معاملے پر آپ کا ساتھ دیں گے۔ بحکم امیر تحریک دھرنا ختم کیا گیا، لیکن پھر بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن تحریک خاموشی سے معاہدے کے پورا ہونے کا انتظار کرتی رہی اور حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی کا مطالبہ کرتی رہی، لیکن وعدہ پورا نہ کیا گیا۔ 7 ماہ گزر گئے، چھوٹی عید بڑی عید سعد حسین رضوی نے اپنے گھر والوں سے، اپنے کارکنان سے دور جیل میں گزاری، لیکن سعد حسین رضوی کے خلاف حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی اداروں نے انتہائی غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیا، جس کی وجہ اداروں پر حکومتی دباؤ تھا اور حکومت اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے میں مگن تھی۔ حکومت کی طرف سے وعدے کی پاسداری نہ ہوتی دیکھ کر جیل سے ہی امیر تحریک کی جانب سے ناموس رسالت مارچ کرنے کا حکم جاری ہوا۔
خادم حسین رضوی کے چھوٹے شہزادے حافظ انس حسین رضوی کی سربراہی میں مسجد رحمت للعالمین سے اس مارچ کا آغاز ہوا اور ایک بار پھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم اور بربریت کی نہ بھولنے والی داستان رقم کی گئی۔ بجری سے بھرے کنٹینر سے راستے بند کر دیے گئے، خندقیں کھودی گئیں، راستوں میں گڑھے کھود کر اس میں پانی بھر کر کرنٹ چھوڑ دیا گیا، ہیلی کاپٹر سے ناموس رسالت کے پہرے داروں پر گولیاں برسائی